ہم برابر نہیں مانتے، پہلی بات کہ برابر نہیں مانتے۔ دوسری بات جو باقی امت مسلمہ سے مکتب اہل بیت کو ممتاز کر رہی ہے اصحاب کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا فرق سنیے اور میں آپ سے اجازت لوں۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی تمام مسلمانوں نے، اچھا یہ اعتراض آیا کہاں سے کہ شیعہ اصحاب کو مانتے نہیں؟ میں اس راز سے بھی پردہ ہٹا دوں آج۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا یہاں سے۔ نوجوان سنیں، کہنے لگے صاحب نبی کی رحلت کے بعد، نبی کی وفات کے بعد آپ شیعہ لوگ ہمیں اصحاب کے دروازے پہ مسئلہ پوچھتے نظر نہیں آئے۔ نہیں سمجھے میری بات، میں سمجھا نہیں سکا۔ دین اور شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم نے کبھی آپ کو اصحاب کے دروازے پہ دیکھا نہیں، تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ مانتے نہیں ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، مسئلہ پوچھنا الگ بات ہے، احترام کرنا الگ بات ہے۔ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، ایک نوجوان آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، مولانا 3-4 رکعتی نماز میں مجھے شک پڑ گیا ہے کہ جب 3 اور 4 رکعتی نماز میں شک پڑ جائے دوران نماز تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ 10-12 بندے کھڑے تھے، وہ اس نوجوان کے گلے پڑ گئے۔ ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بڑا گستاخ آدمی ہے، تیرا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، سفید ریش، اپنے باپ سے نہیں پوچھتا مسئلہ، مولانا جوان آدمی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتا ہے، بڑا گستاخ ہے، تیرے دل میں بزرگوں کا احترام نہیں۔ وہ نوجوان سیانہ سگھڑ آدمی تھا، اس نے کہا بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تم لوگ ہو، وہ میرا باپ ہے، لفظ سمجھنا، وہ میرا باپ ہے، واجب الاحترام ہے، میں اس کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اتفاق سے میرے باپ کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے جو مولانا کی ہے۔ ہائے ہائے، سارے بولو مل کے حیدری۔ میں احترام باپ کا کروں گا، مسئلہ عالم سے پوچھوں گا۔ یہی کچھ ہم نے بھی کیا، ہم نے کون سی گستاخی کی؟ ہم احترام اصحاب کا بھی کرتے ہیں، ازواج کا بھی کرتے ہیں، مسئلہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں۔ 2 جملے مجھے کہنے، 2 جملے مجھے کرنے، بس ختم گفتگو۔ پہلا جملہ سنیے گا، باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین کا ذمہ دار اصحاب کو سمجھا، ہم نے نبی کے بعد دین کا ذمہ دار اہل بیت کو سمجھا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں 5-10 منٹ اور بھی نوجوانوں کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن میں صرف اشارہ ہی کر سکوں گا۔ اب دلیل یہ ہے کہ وہاں 72 فرقوں کی بنیاد سیاستہ پہ ہے 6 کتابیں، میرے مکتب تشیع کی بنیاد کتب اربع پہ ہے 4 کتابیں۔ دلیل سادہ دلیل یہ ہے کہ ان 6 کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، آپ کو تقریباً ہر حدیث صحابی رسول سے ملے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین پہ مشکل وقت آیا، اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ اس دین پہ اہل بیت کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ ایک جملے میں خرچ سن لیجئے، میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، 2 جملے مصائب کے ضرور کہوں گا پرسے کے لیے۔ 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب، میں تاریخ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ علماء مکاتب نے لکھا کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بنتی ہے۔ جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے تھے جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ اللہ آپ کی چیخیں قبول فرمائے۔ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب میرے لیے، میں آپ کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، بانیان مجلس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا ہے، امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہے کہ میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی او ظالم نہ مار۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے گا کربلا۔ یہ گناہگار آنکھیں بھی 2 مرتبہ کربلا سے ہو کے آئی ہیں، جائے نا جب کربلا اور کربلا سے شام جانے لگے
میرے بدے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھنا، ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اسے کہنا یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادیاں شام گئی۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے، کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بن گئیں۔ کیسے قبریں بنی؟ بس یہی سنیے اور میں آپ سے اجازت لوں۔ یقیناً آپ نے بھی بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، زیادہ دور نہیں آپ کو عبد الحکیم سے ملتان تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، بات سمجھ میں آ گئی، مسلح پر بھی عبادت ہو جائے گی، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو۔ دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں۔ اللہ کرے میں لفظ ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا، وہ اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ میں حضرت یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا۔ جب چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کر سید سجاد کے پاس آیا، قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ سنو گے؟ شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں خون بڑھا، کہا ملعون پہلے ہمارے بچے تھے اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ وہ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی، سکینہ کا نام آیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ یہی جملہ میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے میں کہا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک سیدزادہ کھڑا ہو گیا، اس نے منہ پہ ماتم کیا، کہا مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ اس ماتمی نے بڑا عظیم کہا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، عزاداروں رات کے وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی بی بی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی تو نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ کریم کی بیٹی ہوں، ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ وشیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، روکے کا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع سیعلم الذین۔ ذکر آل محمد بیان کرنے کے لیے تشریف لا